المدينة عشرا. ذكر البخاري رحمه الله تعالى كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير لأن التفسير أهم فلهذا بدأ به فجرينا على منواله وسنته مقتدين به. فقول ابن عباس في تفسيره تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قال المهيمن الأمين قال الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله وفي رواية شهيدا عليه. فقال سفيان الثوري إلى آخر السند أن ابن عباس مهيمنا قال مؤتمنا وبنحو ذلك. وقال بعض الأئمة الهيمنة والحفظ والارتقاب معنى إذا ركب الرجل والشيء وحفظه وشهده. وفي اسماء الله تعالى المهيمن وهو الشهيد على كل شيء الرقيب الحفيظ بكل شيء. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل سے اللہ پاک نے قرآن مجید کا ختم کی دولت نصیب فرمائی اور اسے اللہ تبارک و تعالی اپنے احسان و کرم سے منظور و مقبول فرما کر ہماری آخرت کے بلندی کا کامیابی کا ذریعہ بنائیں اور دین و دنیا میں فلاح کا مرتبہ عظیمہ نصیب فرما دیں. تو چونکہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے ختم کرنے کے بعد آخر کے اندر فضائل قرآن پر ایک مختصر سا رسالہ مبارک بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنی اللہ تبارک و تعالی کی کتابیں نازل ہوئی ہیں پہلے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم پر یاد رکھیں وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے منزل تھیں اور ان کی بھی بڑی شان اور بڑی عظمت ہے اور ان تمام منزل کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. لیکن جو مرتبہ اللہ نے قرآن پاک کو عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسری کتاب مبارک کو نہیں ملا. اس لیے علماء کرام نے سلف صالحین نے رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ جتنی کتابیں پہلی اتری ہیں وہ اللہ کی کتاب تو کہلاتی ہیں، یعنی وہ کتاب اللہ ہے. تورات جو اتری ہے اللہ کی کتاب ہے، انجیل جو نازل ہوئی ہے اللہ کی کتاب ہے، زبور نازل ہوئی اللہ کی کتاب ہے، صحائف ابراہیم علیہ السلام اترے اللہ کی کتاب ہے. تو ان پر کتاب کا لفظ تو آ سکتا ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے، لیکن ان پر کلام اللہ کا اطلاق نہیں ہوتا. ایک بات کو سمجھیں، کیونکہ ایک ہے کتاب اور ایک ہے کلام. کتاب تو وہ ہے جو لکھ کر آپ کسی کو بھیج دیں دے دیں، اس کو کہتے ہیں کتاب. اور کلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ متکلم جس سے کلام خود کرے، یہ ہے کلام. یعنی تورات مبارک جب ملی، تورات اللہ کی کتاب تو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ہی دفعہ کامل لکھی ہوئی عطا فرما دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پابند فرمایا، جب وہ آئے آپ اللہ پاک نے انہیں کتاب مبارک جو تھی کامل من اولہ الی آخرہ الواح پہ لکھی ہوئی کتاب جو تھی وہ عطا فرمائی. تو اب وہ لکھی ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی کتاب تو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر وہ کتاب اللہ نے خود پڑھی ہو یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل امین نے پڑھی ہو، یہ بات نہیں ہے. اس لیے وہ کتاب اللہ تو بنے گی لیکن کلام اللہ نہیں بنے گی. اسی طرح انجیل کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. اسی طرح زبور جو ہے داؤد علیہ السلام کو ملی. اور کتابیں بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام پہ بھیجی. تو وہ تمام کی تمام جو ہیں کتاب اللہ تو ہیں،
یہ شرف صرف قرآن کو ملا ہے کہ میرے پروردگار عالم نے، اللہ نے پورا قرآن لوح محفوظ میں رکھا، پھر لوح محفوظ میں سے اس کو ایک ہی رات مبارک میں کامل قرآن جو تھا وہ آسمان دنیا پہ اتارا، اور آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اس میں اللہ نے اس قرآن کو رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ قرآن پاک جو ہے خود جبریل علیہ السلام پہ پڑھا، یعنی اللہ نے خود اپنا کلام مبارک جو ہے کلام فرمایا، اور پھر جبریل علیہ السلام کو دوبارہ 20 دنوں کے اندر اللہ کے فرشتوں نے نقل کر کے پڑھایا، اور پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں 23 سال کی مدت میں اللہ کے حکم کے مطابق آیتیں اور قرآن کی صورتیں لے کے اترتے رہے، اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ پڑھتے رہے۔ تو یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بھی پڑھا، اور اللہ کے حکم سے پھر جبریل علیہ السلام نے بھی آ کر میرے مدنی محمد الرسول اللہ پہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن جب جمع ہو گیا اس کی ترتیب بھی اللہ کے حکم سے ہو گئی، تو اب یہ شرف صرف قرآن کو ملا کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی، کہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، یہ اور کسی کتاب کو یہ بات نہیں ملی ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تھے پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ، تو جب جبریل علیہ السلام مثلا آیت پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، مثال کے طور پہ، تو حضور آہستہ آہستہ دہراتے اقرأ بسم ربک الذی خلق اپنی زبان مبارک سے، تاکہ کوئی لفظ مبارک جو ہے اللہ کے کلام کا رہ نہ جائے۔ لیکن میرے پروردگار عالم نے حکم فرما دیا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آ کر آپ پہ پڑھیں تو آپ اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیا کریں، آپ بالکل خاموش بیٹھے رہیں۔ ایک تو مقام قرآن کی عظمت کا یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو سننے والا خاموش رہے، ہلے نہیں، زبان ہی نہ ہلے، جب زبان ہلے گی نہیں تو وہ کوئی پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بغیر زبان ہلے کوئی پڑھ سکے۔ بغیر زبان ہلے معنی میں تدبر تو کر سکتا ہے، یعنی معنی میں تفکر تو کر سکتا ہے، لیکن ادائیگی حروف کی تو تب ہوگی جب زبان حرکت دے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں، آپ بالکل آرام سے صرف سنتے رہیں۔ قرآن پاک کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور آپ کے سینے مبارک میں اس کا رکھنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور پھر قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے، اور قرآن کا سمجھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف جو ہے اگر ملا ہے تو صرف اسی کلام کو ملا، اور اسی لیے محدثین کرام نے سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت بخشی، اتنی بڑی عظمت بخشی کہ آج جن کی کتاب پورے عالم میں اور پوری دنیا میں شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک اور روئے ہر زمین پہ کوئی ایسی جگہ اور انشاءاللہ ایسا شہر نہیں ہے جہاں بخاری شریف نہ پڑھی جاتی ہو، تو اس اتنی بڑی کتاب صحیح کا جو مصنف ہے اس نے اپنی کتاب کی ابتدا ہی اسی سے کی ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی، کہ اللہ کے پاک نبی پہ ابتدا وحی کیسے ہو، کیونکہ حالانکہ محدثین کرام کا کتابیں لکھنے میں دو طرز ہوتے ہیں، یا تو وہ کتاب الایمان سے شروع فرماتے ہیں یا وہ کتاب الطہارہ سے شروع فرماتے ہیں، یعنی دو طرز ہوتے ہیں۔ جنہوں نے صحیح کے طرز پہ لکھنا ہو تو ان کا پہلا باب ہوگا کتاب الایمان، اور جنہوں نے یعنی مسائل الفقہ کی طرز پہ کتاب لکھنی ہو، سنن کی طرز پہ کتاب لکھنی ہو، تو وہ سب سے پہلے باب رکھیں گے کتاب الطہارہ کا، جس میں وضو کے مسئلے آئیں گے، غسل کے مسئلے آئیں گے، پھر کتاب الصلاۃ آئے گی، اسی ترتیب سے ہے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک جدید اسلوب اختیار فرمایا
کہ سب سے پہلے اپنے آپ پہلا باب جو رکھا تو باب و کیف کان بدء الوحی، کہ اللہ کے نبی پہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اشارہ بھی فرما دیا کہ ایمان کا جو مسئلہ ہے، جب تک وحی نہ آئے تو ایمان کا مسئلہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایمان کی بنیاد بھی تو وحی ہے، اسلام کی بنیاد بھی تو وحی ہے، جب تک وحی نہ آئے۔ ما کنت تدری بل کتاب والایمان، کہ میرے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم نے اپنی کتاب نہیں اتاری آپ کو کتاب کا اور ایمان کی تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابتدا بھی وحی سے فرمایا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی عظمت کا یہ عالم تھا، یعنی اللہ کے کلام کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اگر عین سردیوں کے زمانے میں اور سردیوں کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ آپ اپنا پسینہ پوچھ رہے ہوتے، آپ کے پیشانی مبارک پسینہ عرق آلود ہو جاتی تھی، اتنا یعنی اللہ کے کلام کا ایک بوجھ تھا، ایک سکل تھا۔ اب یاد رکھیں سکل کا معنی یہ نہیں ہوتا، ایک تو ظاہری بوجھ ہوتا ہے کہ کسی کے سر پہ آپ 2 بن کا پتھر رکھ دیں، یہ بھی بوجھ ہے۔ ایک بوجھ ہوتا ہے معنوی طور پر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی آ جائے تو انسان پہ کتنا حیران ہوتا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی بات بھی کرنا چلے کہتے چھوڑو یار مجھ پہ اتنا بڑا کام آ پڑا ہے اور تم اپنی باتیں کر رہے ہو۔ تو وہ ایک معنوی عظمت کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کلام کا ایک اثر تھا کہ اللہ کے پیغمبر بھی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اگر اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہوتے اور اللہ کا قرآن نازل ہوتا تو اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ اونٹنی کھڑی نہ رہ سکی اور بیٹھ گئی اس شکل کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے صحابی ہے میرے آقا کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا انعامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا، اور حضور پاک رحمت والے تھے، شفقت والے تھے، محبت والے تھے، تو آپ نے بے تکلفی سے اپنی ران مبارک میرے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کان اقلہم تکلفا، میرے مدنی پاک کی یہ شان تھی کہ آپ تکلف نہیں فرماتے تھے۔ اگر صحابہ بیٹھے ہوتے درمیان میں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اگر صحابہ مٹی پہ بیٹھے ہوتے تو حضور پاک بھی وہی آگے تشریف فرما ہو جاتے، اور اگر کھانے کا وقت آتا تو ہر بڑا چھوٹا شریک ہو جاتا اسی کھانے میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اور میرے مدنی پاک اتنے بے تکلف بیٹھے تھے، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ پہ وحی اترنی شروع ہوئی، جب وحی آنی شروع ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اتنی ثقل تھا اس وحی کے اندر، اتنی عظمت تھی اللہ کے کلام کے اندر کہ پھر جلدی سے وحی ختم ہوئی اور حضور پاک سے وہ کیفیت مبارک جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو وحی کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور کلام اللہ کی عظمت، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عظمت کا پتہ جو ہے صرف ان کو چلتا ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کے قرآن پر ایمان ہے، اور جو صحیح معنوں میں اللہ کے قرآن میں تدبر کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن میں تفکر کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اور کوئی ایسی کتاب آج تک نہیں آئی، یعنی آپ قرآن کا مطالعہ کریں کہ قرآن پاک نے اپنے دشمنوں کو ایک دفعہ نہیں 4 مقام پہ تحدی کی ہے، یعنی قرآن پاک نے 4 دفعہ چیلنج کیا۔ جب مکے کے کافروں نے الزام لگایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ حضور پاک خود یہ کلام بناتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عیسائیوں کے آدمی تھے، ایک آدمی کا نام جبر تھا، اسی طریقے سے 2 آدمی اور تھے، اصل میں وہ عیسائی تھے اور غلام تھے، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی تو وہ اسلام لے آئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے کان یتعاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک ان کے ساتھ زیادہ بیٹھا کرتے، تو دشمنوں نے ایک بہانہ بنایا کہ اصل میں بات یہ ہے
کہ چونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور سابقہ کتابوں کا ان کو علم ہے تو ان سے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھتے ہیں اور ہمیں بنا کے سنا دیتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یعنی حضور پاک کا خود بنایا ہوا ہے۔ اس لیے کہا قرآن پاک نے، کبھی کبھی کہتے تھے قالوا ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، ان کو جوڑ کے محمد عربی ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اور کبھی کیا کہتے ہیں، اساطیر الاولین اکتتبھا وہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پرانے زمانے کی کتابیں ہیں جو آپ کے کہنے پر آپ کو لکھ کے دی جاتی ہیں اور صبح و شام آپ پر وہ قصے کہانیاں پڑھے جاتے ہیں اور آپ یاد کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری کفر کی طاقت کو چیلنج کر دیں، حالانکہ حضور پاک نے تو اس وقت جو موجود تھے کفار ان کو خطاب کیا، لیکن اس کے لفظ مبارک عام ہیں، قیامت تک کے لیے قرآن کی یہ تحدی اور چیلنج موجود ہے۔ سب سے پہلی تحدی کیا تھی؟ قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اللہ نے فرمایا تمام دنیا کے انسان اور جن اگر اکٹھے ہو جائیں، تمام دنیا کے انسان مل کر اور جن مل کر زور لگائیں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور نہ قرآن کے مقابلے پہ کوئی قرآن لا سکتے ہیں۔ تو پہلا چیلنج کیا ہوا کہ تمام دنیا کے انسانوں اور جنوں، اگر تمہیں اللہ کے کلام پر شک ہے تو مل کر خدا کے قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنا ڈالو، تم بھی ایک قرآن لے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے پر۔ تو پہلی تحدی یہ ہوئی، جب اس میں بھی ناکام ہوئے کون قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنا کے لے آئے؟ تو اب جناب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی ان کو پھر چیلنج کرو، ان کو پھر کہو کہ فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تم سارا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو چلو 10 صورتیں تو بنا لو۔ تم اگر 114 صورت بنانے پہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 114 صورتیں ہیں جو مفسرین نے اور قراء کرام نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے جمع کی ہیں، تو چلو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم 10 صورتیں تو بنا کے لے آؤ، اور فاتوا بعشر سور مثلہ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بڑی صورتیں ہوں، چلو تم چھوٹی 10 صورتیں بنا کر مقابلے پر لے آؤ، لیکن کون 10 صورتیں بھی بنا کر مقابلے پہ لے آئے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دشمنوں کو پھر چیلنج کریں کہ قرآن کا تم کو مقابلہ کیا گیا، تم قرآن کے مقابلے پہ قرآن بھی نہ لا سکے اور تم قرآن کے مقابلے پہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، چلو اب ہم تمہیں ایک اور چیلنج دیتے ہیں کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تمام دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کر لو اور اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ صرف ایک سورت لے آؤ۔ اگر اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ تم ایک سورت بھی بنا لو پھر کہہ سکتے ہو کہ محمد عربی بھی بناتے ہیں۔ اگر حضور پاک بناتے ہیں، محمد پاک بھی تو عربی ہیں، آپ بھی تو قریشی ہیں، آپ بھی تو ہاشمی ہیں، آپ بھی تو مکہ اور حجاز میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی لغت مبارک بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، تمہارے اندر بھی بڑے بڑے فصحاء اور ادباء ہیں، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک سورت لے آؤ۔ جب اس کا بھی جواب نہ ہو سکا، اللہ نے فرمایا میرے نبی اب ان کو پھر چیلنج کریں اور کہیں فلیاتوا بحدیث مثلہ، اگر تم ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے چلو ایک چھوٹی سی آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 4 دفعہ قرآن مقدس میں تحدی کی کہ فلیاتوا بحدیث مثلہ، اللہ کے قرآن کے مقابلے پر تم ایک بات بنا کر لے آؤ، تم ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ لیکن ساری دنیا عاجز ہو گئی، ساری کفر کی طاقتیں سرنگو ہو گئی، لیکن اللہ کے کلام کے مقابلے پہ کوئی قرآن نہ بنا سکا۔ اسی لیے کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن دار الندوہ میں تمام رؤسائے کفار قریش، ان کے بڑے بڑے سردار اور صنادید اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ خدا جانے اللہ کے نبی یہ پتہ نہیں کیا کلام پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس میں جادو ہے، ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ آپ کا گرویدہ اور غلام بن جاتا ہے۔ ولید بن المغیرہ نے کہا کہ بات سنو، تم سب جانتے ہو کہ تم سب لوگوں سے میں زیادہ سمجھدار ہوں،
میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور میں زیادہ فصاحت و بلاغت کو سمجھتا ہوں. تم بیٹھ جاؤ اور میں جاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آج ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. میں آ کر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے, کیا واقعی یہ اللہ کا کلام ہے یا یہ کلام خود حضور نے بنایا ہے یا یہ کوئی سحر کی قسم ہے یا کوئی کہانت کی قسم ہے. تو ولید بن المغیرہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر حضور سے بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری باتیں سنی. سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ولید تم بیٹھ جاؤ, تم نے بات کی تو میں نے سنی ہے, اب میں بھی تمہیں سناتا ہوں جو اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس پڑھنا شروع فرمایا. ابھی آپ نے 4 یا 5 آیتیں مبارک پڑھی تھی کہ ولید کانپنے لگ گیا اور کہنے لگا بس کریں حضور, آگے مجھ میں سننے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی ہے. اور اس کے بعد سیدھا واپس گھر چلا گیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے محسوس کیا؟ کہتا ہے خدا کی قسم ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کلام تو ایسا ہے کہ اس کلام کے اندر ایک مٹھاس ہے اور اس کلام کے اندر ایک تر و تازگی ہے اور اس کلام کے اندر ایک بہار ہے اور اس کلام کے اندر ایک جامعیت ہے اور اس کلام کے اندر ایک کمال ہے. ایک ایک لفظ جو ہے وہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اب دشمنوں کے پاس کوئی بات نہیں تھی, صرف یہ تھا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی حضور کے دین کی طرف مائل ہو گئے ہو, لیکن قرآن کا مقابلہ پھر بھی نہ کر سکے. اسی طریقے سے جب سورت مبارک آئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, تو جب اس سورت مبارک کو بڑے بڑے شعراء نے سنا تو انہوں نے بیک زبان ہو کر اعتراف کیا کہ واللہ لیس ھذا من کلام البشر, کہنے لگے خدا کی قسم ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ شرف جو ملا ہے تو صرف اللہ کے قرآن کو ملا ہے. اب کافروں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ لولا نزل علیہ جملۃ واحدہ, ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ بھائی اگر یہ اللہ کا قرآن ہے, اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے پورے کا پورا کیوں نہیں اتارا؟ یعنی پہلے الف سے لے کر یہ تک پورا قرآن ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو جائے. اس شبہے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ اعتراض کیوں کیا؟ اس کی وجہ یاد رکھو یہ تھی, انہوں نے کہا کہ دیکھو تورات اتری ہے تو پوری اتری ہے, انجیل اتری ہے تو پوری اتری ہے, زبور اتری ہے تو پوری اتری ہے. تو جب اللہ کی سابقہ کتابیں پوری اتری ہیں اور اللہ کا قرآن پورا نہیں اترا تو معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ حضور پاک اللہ کے نبی نہیں, کیونکہ نبوت کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے. تو جو آدمی قرآن کا منکر ہوگا وہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, اور اس اشتباہ کی ایک دوسری وجہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو, جب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا اللہ علام الغیوب ہے, میرا رب علیم ہے, میرا رب بصیر ہے, میرا رب جو ہے وہ خبیر ہے, تو جب اس کو ساری باتوں کا پتہ ہے تو پھر قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا؟ سارا قرآن اکٹھا اتار دیتے. تو یہ جو تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا. اگر اللہ کی یہ ساری چیزیں علم میں تھی تو ایک ہی دفعہ قرآن حضور پہ نازل کیوں نہ ہو گیا؟ تو اس لیے کافروں نے ایک اور شبہ ڈالا. تو میرے اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا, کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم قرآن پاک کو اکٹھا بھی اتارتے تو یہ ایمان نہ لے آتے. ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تب بھی یہ ایمان نہیں لے آئے. کیوں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. تو جب تم تھوڑے کا مقابلہ نہ کر سکے یہ بات تو پکی ثابت ہو گئی نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر بندے کا کلام ہوتا تو تم تھوڑی سی تو کوئی بات بنا سکتے اس کے مقابلے. باقی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ, تاکہ ہم تیرے دل کو تقویت دینا چاہتے ہیں, تیرے دل کو طمانینت دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور میرے مدنی پاک کے درمیان سفیر کون ہے؟ جبریل امین ہے. جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے
قرآن مقدس میں آیا کہ قرآن کس نے اتارا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، اور لے آنے والا کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا اتارا ہے اس حکیم و حمید نے، اور قرآن اتارا کس کے ذریعے گیا؟ جو روح الامین جبریل امین ہے، اور فرمایا اتارا ہم نے کس پر؟ علی قلبک، تیرے دل پہ اتارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتارا کس زبان میں؟ فرمایا بلسان عربی مبین، ہم نے کھلی ہوئی عربی زبان کے اندر قرآن کو اتارا ہے۔ تو فرمایا کہ جتنے دفعہ جبریل آئے گا تو اتنے دفعہ اس کا واسطہ اللہ کے ساتھ اور زیادہ قوی ہوتا جائے گا، کیونکہ جتنے دفعہ سفیر آئے کسی بادشاہ کا تو آپ کی عزت و عظمت میں اور تسلی اور یقین میں، آپ نے دیکھا نہیں جب کہ دو ملکوں کے اندر دوستی ہو اور ایک ملک پہ کبھی خدا نہ کرے کوئی مصیبت پڑ جائے تو اب دوسرے ملک کے بادشاہوں کے سفیر دوڑتے ہیں، صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، رات آ رہے ہیں، دن آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم اگر چاہتے تو ایک دفعہ ہی قرآن اتار دیتے، لیکن یہ تسلی اور یہ تعلق نصیب نہ ہوتا کہ جب بھی حضور کو ضرورت ہوئی اللہ نے جبریل اتار دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ اس کا پڑھنا بھی آسان رہے، تاکہ اس کا یاد کرنا بھی آسان رہے۔ جن انبیاء پہ ہم نے کتابیں اتاری ہیں وہ انبیاء پڑھے ہوئے تھے، وہ کتابیں پڑھ سکتے تھے، اور جس نبی پاک پہ ہم نے قرآن اتارا ہے وہ نبی امی ہے، اور ایسی قوم میں قرآن اتارا گیا ہے جو قوم بھی امی ہے۔ حضور نے فرمایا نحن امت امیہ، ہم ایک ایسی امت ہیں ان نہ پڑھے ہوئے، لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوتا چلا جائے، اور فرمایا ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ جتنے دفعہ قرآن اترے گا ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو کافر ہیں وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو یہ عظمت بھی ملی ہے تو قرآن مقدس کو ملی ہے۔ اور یاد رکھیں اسی طرح میرے اللہ نے اسی قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ ہدایت ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ رحمت ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ موعظت ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں عبرت ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں انذار ہے، اور فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے وہ محیمن ہے۔ اب مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ محیمن کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں تو محیمن جو ہے یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک نام مبارک بھی ہے، المحیمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جیسی آتی ہیں ان اسماء میں سے، جیسے اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح اللہ کے اسماء میں ہے المحیمن۔ اسی طرح اللہ کے اسماء تو معنی اس کا ہے حفاظت کرنے والا۔ تو معنی یہ ہوا کہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے گویا وہ تمام سابقہ کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تمام سابقہ کتابوں پر وہ گواہی دینے والا ہے، اور تمام سابقہ کتابوں پر وہ رقیب اور شہید ہے۔ تو یہ شرف بھی ملا ہے تو قرآن پاک کو ملا ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا کہ ہر کتاب اتری اس کے بعد اور کتاب آئی، جیسے ہر نبی آیا اور اس کے بعد اور نبی آیا، یہ شرف بھی اللہ کے قرآن کو ملا ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد پھر نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ رسول آئے گا، نہ نبی آئے گا، جس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ سابقہ کتابیں اگر دیکھیں تو جیسے اس زمانے کے نبی ایک قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ شرف ملا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو کہ آپ کو کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو کسی نسل کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو صرف عجم کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو رہتی دنیا اور قیامت تک تمام مخلوقات انس و جن کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس لیے پہلی کتابوں کا خطاب بھی قوموں کی طرف ہوتا تھا کہ یا فلان، یا بنی اسرائیل، یا عاد، یا سمود، یا قوم مدین، لیکن جب قرآن آیا تو اس کا خطاب بھی عام آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ پورے عالم کی دعوت کے لیے آیا۔
اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر آپ قرآن پہ غور کریں، اول سے لے کر آخر پہ غور کریں، تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں مسئلہ الہ ہے، مسئلہ توحید ہے، قرآن میں مسئلہ نبوت اور رسالت ہے، قرآن میں مسئلہ معاد حشر اور نشر ہے، اور قرآن میں قصص الانبیاء والمرسلین ہے، اور قرآن میں وعد ہے، قرآن میں وعید ہے، قرآن میں انذار ہے، قرآن میں تبشیر ہے، قرآن میں تعزیر ہے، قرآن میں احکام ہیں، قرآن میں سیاست مدن ہے، قرآن پہ اقوام عالم کی اقتصادیات کا سبق ہے، اور قرآن مقدس جو ہے وہ پوری رہتی دنیا تک عالم کے امن کے لیے ایک دستور عالمی ہے، جس کا آج تک نہ دنیا مقابلہ کر سکی ہے، نہ قیامت تک مقابلہ کر سکے گی۔ تو یہ شرف بھی ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ملا ہے، اور یہ قرآن مقدس کا کمال ہے، اور اس کے پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ جب بندہ میری کلام کو پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے، اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لا یکن لم یکن الف لام میم، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ تو کیا معنی ہے؟ یعنی اتنے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملی اور 30 گناہ جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نزل بہم السکینہ، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ آگے سایہ کر کے اس مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ میں مجاہد آدمی ہوں، اور پھر ہم غریبوں کا کیا ہوتا ہے، پرانے سے کوٹھے اور کمرے اور جھوپڑے ہوتے ہیں، وہاں میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میں تہجد کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، اور میرا ایک چھوٹا بچہ بھی سو رہا تھا۔ اب میں جوں قرآن پڑھنا شروع کرتا تو گھوڑا اپنے پاؤں مارنے شروع کر دیتا، ڈرنا شروع کر دیتا، پھر میں آہستہ کر دیتا قرآن پاک، لیکن پھر میرا جی چاہتا کہ میں قرآن کو زور سے پڑھوں، پھر میں قرآن پاک کو ذرا زور سے پڑھتا تو بس اب گھوڑے نے جناب پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح میں ڈرتا رہا کہ کہیں اس کا پاؤں میرے بچے کو نہ لگ جائے، مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے اتر رہے تھے اور گھوڑا ڈر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے۔ اسی طرح ایک روایت اسرائیلیہ میں آیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے بچے کو جب قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بٹھایا گیا تو اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ روایت اسرائیلی ہے، اللہ جانتا ہے اس کے صدق اور کذب کے بارے میں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے باپ پر جو عذاب ہو رہا ہے قبر میں عذاب بند کر دو۔ فرشتوں نے کہا اللہ میاں وہ تو گناہگار ہے، عذاب کا مستحق ہے، پر میں اس کا بچہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو تو مجھے عذاب کرتے ہوئے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کے انداز فرمائیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارک میں آیا کہ میرے آقا آمنہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، آگے دیکھا تو صحابہ 2 جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جماعت جو ہے وہ تو ذکر میں مشغول ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ قرآن کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما علی خیر، تم دونوں جماعتیں الحمدللہ خیر اور بہتری پہ ہو، تم بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہو، لیکن فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے میں قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے اس جماعت کو ترجیح عطا فرمائی جو قرآن پڑھنے والے تھے یا قرآن پڑھانے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں آیا ہے، حالانکہ آپ اندازہ فرمائیں حضور کتنے رحمت للعالمین ہیں، آپ کے نعوذ باللہ پتھر آپ کے خلاف برسائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے،
آپ کے رخسار مبارک میں خون کے ساتھ زخم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا، لیکن میرے آقا نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن اسی سے اندازہ فرمائے قرآن کہتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آگے شکایت کریں گے کہ پروردگار عالم اس تیرے بندوں نے میرے قرآن کو، تیرے کلام کو جو کتاب مجھ پہ اتری ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ قوم ایسی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑ دینے کے دو معنی ہیں، یاد رکھو۔ ایک قرآن کو چھوڑ دینے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا انکار کر دے، یعنی قرآن کو نہ مانے کافر ہو گیا۔ ایک قرآن کو چھوڑ دینے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو مانتا ہے، اللہ کی کلام بھی مانتا ہے، اللہ کی کتاب بھی مانتا ہے، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا، تو گویا اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، جب حضور کا نام آئے تو آپ کے نام پہ درود شریف پڑھ لیا کریں، تاکہ اس مبارک ختم قرآن پاک کی اس عظیم تقریب میں جو اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں نصیب فرما دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام ہو اور ایک جمعہ پہ آپ نے سورۃ الناس کی تفسیر الحمدللہ سن لی، اور اس جمعہ پہ الحمدللہ آپ نے فضائل قرآن، چونکہ میں نے کل جب کتاب پڑھی تھی تو مفسر نے آخر میں ایک تمنا کی تھی کہ جو میں نے آخر میں تتمہ لکھا ہے کتاب والوں کو چاہیے کہ اس کو بھی پڑھے، کیونکہ انہوں نے ایک اتنی بڑی خدمت کی ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک دو دن ہم مفسر رحمت اللہ علیہ کے، تاکہ جو ثواب ان کو ملے گا ہم بھی اس میں حصے دار ہوں گے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کا علم جو چھوڑا ہوا ہے اس کے لیے قیامت تک ذریعہ بن جاتا ہے ثواب کا۔ تو اس لیے فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ من اللہ کا مصحفہ، آپ نے فرمایا جو آدمی قرآن کو اوپر اونچی جگہ پہ لٹکا دے، ولم یتعاہد ہو، نہ تو قرآن کو پڑھے اور نہ قرآن میں نظر ڈالے اور نہ قرآن پہ عمل کرے، آپ نے فرمایا جی ابھی یوم القیامت متعلقا بھی، قیامت والے دن وہ بندہ آئے گا اور وہ قرآن اس کے گلے میں ہوگا اور اس کو پکڑ کے قرآن اللہ کی دربار میں لائے گا اور کہے گا اقض بینی و بین ھذا، کہے گا پروردگار عالم میرے اور اس بندے کے درمیان میں فیصلہ کریں جس نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، کہ اس نے مجھے اونچی جگہ پہ لٹکا دیا، اس نے مجھے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اس نے میری عزت صرف یہ کی کہ مجھے چوم لیا یا سینے سے لگا لیا، لیکن اس نے نہ تو کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ اس نے قرآن میں تدبر کیا ہے، اور نہ اس نے قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے عظمت حاصل کی، پہلے زمانے میں لوگوں نے دین اور دنیا کی فلاح حاصل کی، کیوں حاصل کی تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگایا تھا، حقیقی معنوں میں، اس طرح سینوں سے نہیں لگایا تھا جیسے ہم چوم کے سینوں سے لگا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، انہوں نے قرآن پاک کو اپنا دستور حیات بنا لیا، اور اللہ نے ان کو دین اور دنیا میں اتنی عظمتوں پہ پہنچایا کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور آخر کے اندر ہم مسلمان کیوں ذلیل ہوئے؟ کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر، کہ ہم آج دنیا میں کیوں خوار ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے مساجد کے اندر رکھ دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے گھروں کے اندر سجا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے کاروبار کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ بعض مولوی قرآن بیچ کے روٹی کھاتا ہے، بعض مولوی قرآن کے احکام بدل کے اپنے عہدے حاصل کرتا ہے، بعض مولوی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے قرآن کے اندر تعویلات کر کے اور قرآن کے احکام میں تبدیلیاں پیدا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، اور جو بالکل چھوٹے بدقسمت قسم کے ملا لوگ ہیں وہ جب کوئی مر جائے تو قرآن کے ہیلے اور صدقے کر کے خیراتیں وصول کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ قرآن کو لکھ کے دھو دھو کے پلاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قیامت والے دن قرآن بھی اللہ کے دربار میں شکوہ کرے گا کہ میں اونچے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں
یا مولا میں کبھی دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اسی لیے تو نے مجھے بھیجا تھا دنیا، اسی لیے تو نے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل فرمایا تھا کہ کبھی کوئی اسے دھو کے پلا ڈالے اور کبھی کوئی صدقہ اور ہیلا اور اسکات کر ڈالے، اور کبھی قرآن کو چادروں کو رکھ کے اور نیچے سے بندوں کو گزار ڈالے، اور کبھی قرآن کا تعویذ بنا کے اس کو امام ضامن کے طور پہ باندھ ڈالے۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا اس کی تلاوت کی جائے، قرآن اس لیے آیا تھا اس کا علم حاصل کیا جائے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس سے اپنے دلوں کو مانج ڈالا جائے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ وہ ہم پہ حکومت کرے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ وہ ہمارا ہر لحاظ سے آخری فیصلے کی کتاب ہو کہ جس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت کسی اور طرف رجوع نہ کر سکے، کہ جیسے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب گورنر آئے مکہ کے ملنے کے لیے مدینہ منورہ، تو آپ نے فرمایا من والیت علی اہل مکہ، آپ نے فرمایا کہ تم نے مکے والوں پہ کس کو امیر گورنر بنایا ہے اپنا قائم مقام؟ تو اس نے کہا میں نے ابن حمزہ کو بنایا ہے۔ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ مکے والے اہل اللہ ہیں؟ مکے والے تو اہل اللہ ہیں جو اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ان پر تم نے ایک ایسے آدمی کو بنا دیا ہے، وہ تو غلام ہے، وہ تو بالکل موالی میں سے ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ موالی میں سے ہے، لیکن حضرت عمر وہ قرآن کا بڑا عالم ہے، وہ قرآن کا بڑا حافظ ہے اور قرآن کے بڑے سمجھنے والا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے فبکا امیر المؤمنین عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، اور آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ، میرے پاک نبی نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن سے بعض قوموں کو، چھوٹی قوموں کو اونچا کر دے گا اور بعض اونچوں کو ذلت اور کار مذلت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح جیسے قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے بہت لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے اور بہت لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کلام اور ایسی کتاب اور ایسا مقام حضور پاک کو عطا فرمایا کہ جس کا مقابلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، اور نہ جس کے بعد قیامت تک کوئی کلام آئے گا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی آخر کے اندر فضیلت قرآن کے بارے میں کچھ روایات مبارک نقل فرمائی ہیں۔ تو فرمایا اس قرآن کو ایک لقب یہ بھی ملا، کیا ہے؟ کتاب مہیمن علیہ، ایک لقب یہ بھی ملا مصدقا لما بین یدیہ۔ مہیمن کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، مہیمن کا معنی ہے رقیب اور محافظ، مہیمن کا معنی ہے امین، اور مہیمن کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ اور اسی طرح قرآن میں مصدقا لما بین یدیہ، ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آپ سے پہلی کتابیں گزری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی صحیح باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو اس کے اندر تحریف ہے اس کو علیحدہ کر دینے والی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو وصیت کرتا ہوں، میں اپنی امت کو نصیحت کرتا ہوں، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور ان کو سینوں سے لگا لیا اور ان پر تم عمل کرتے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے قرآن کو اور محمد مدنی کی سنت کو۔ فرمایا یعنی اللہ کے قرآن کو اور میری سنت کو اگر تم نے پکڑ لیا، اگر تم نے ان کو سینوں سے لگا لیا، اگر تم نے ان پر محافظت کر لی، تو فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، کہ قیامت تک پھر تم گمراہی میں نہیں پڑو گے۔ شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جاؤ۔ اسی لیے حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو آدمی قرآن پڑھ کے بھلا دے وہ سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آتا ہے، حالانکہ اندازہ فرمائیں کہ میرے اللہ نے قرآن، میرے مدنی کو قرآن پڑھانے والے تو خود میرے رب ہیں، اور آپ کے سینے میں جمانے والا بھی میرا رب ہے، اور ساتھ یہ بھی وعدہ ہے سنقرئک فلا تنسى، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم خود کوئی آیت بھلانا چاہیں تو پھر ہم تو قادر ہیں، ہم تو قادر ہیں، ہم چاہیں تو آپ کو بھلا دیں، ورنہ ایسا قرآن پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔
لیکن اس کے باوجود حضور پاک قرآن مبارک پڑھتے. رمضان مبارک میں باقاعدہ جبریل امین اترتے اور آ کے دور کرتے، جیسے ہمارے ہاں حافظ دور کرتے ہیں نا جی، ایک حافظ نے پڑھا ایک نے سنا، پھر اس نے پڑھا اور اس نے سنا. اسی طرح جبرائیل پڑھتے اور میرے مدنی سن رہے ہیں، اور حضور پڑھ رہے ہیں اور جبرائیل سن رہے ہیں. اسی طرح یعنی دور فرماتے رمضان المبارک کے مہینوں میں. اور وہ پیغمبر عالم جس سے وعدہ ہے کہ قرآن تم سے بھلایا نہیں جائے گا، اسی لیے آپ نے فرمایا، حضور نے یاد رکھو کہ قرآن سینوں سے اتنا جلدی نکل جاتا ہے. آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا شد تفسی من الابل، کہ جیسے تم اونٹ کے پاؤں سے رسہ نکال لو اور اس کو جنگل میں کھڑا کر دو تو تھوڑی دیر میں وہ جنگل پھلانگتے پھلانگتے کہیں پہنچ جائے گا. پر میں اگر تم قرآن کو نہیں پڑھا کرو گے، اگر قرآن کی تم حفاظت نہیں کرو گے تو قرآن بھی سینوں سے اسی طرح نکل جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مقدس ہے اور یہ قرآن پاک ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 قراتوں کے ساتھ پڑھنے کی اپنے پاک پیغمبر کو اجازت عطا فرمائی ہے. تو مفسر رحمت اللہ علیہ اسی کے لیے حدیث مبارک نازل فرما رہے ہیں. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں، انزل القرآن جملۃ واحدۃ لا سماء الدنیا فی لیلۃ القدر، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا. ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا اسناد صحیح. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، اس حدیث صحیح کے اندر آیا کہ اللہ نے آسمان دنیا پہ قرآن اتارا، اور پھر قرآن 20 سال میں اترا حضرت محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے میرے مدنی کی پیدائش کہاں ہوئی، حضور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ. اور میرے مدنی پاک کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. خدا کی قدرت شان دیکھیں نا، اللہ پاک کی عظمت دیکھیں. اچھا، تو سب سے پہلے قرآن نازل کہاں ہوا؟ ہاں جی، قرآن کی ابتدا بھی مکے سے، اور انتہا کہاں ہوئی؟ مدینے میں. جیسے یعنی نبوت کی ابتدا جو تھی وہ بھی مکے سے ہوئی اور انتہا کہاں جا کے ہوئی؟ مدینے میں. اسی طرح قرآن پاک کے نزول کا بھی کہ سب سے پہلی آیت اتری تو اس وقت حضور پاک غار حرا میں جبل نور کے اوپر تشریف فرماتے ہیں. اللہ کے قرآن کی ابتدا مکے سے ہوئی اور انتہا جا کے مدینہ منورہ میں ہوئی. تو اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتنی مدت میں اترا، تو یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ 20 سالوں میں اترا. لیکن یہ روایت مبارک بھی صحیح ہے کہ 23 سالوں میں اترا. 23 سالوں میں اترا. تو اب 20 اور 23 میں تو بڑا فرق ہے، 3 سال کا فرق ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یوں کرتے تھے کہ قصور جو ہے نا وہ نہیں گنتے تھے. جیسے مثلا آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہو یا لینا ہو تو آپ کہتے ہیں جی 1,10,500 چھوڑو جی، بس 1,10,000 راؤنڈ فگر کہہ لو، بس 5,600 200 400 اس کا کیا گننا ہے، بس ٹھیک ہے جی آپ نے 1,10,000 ہی سمجھو دینا ہے. تو آگے جو 576 اور 77 اور 80 اور 90 وہ جو تھے وہ نہیں گنے جاتے. تو بعض عرب میں یہ عادت تھی کہ موٹی بات گن لیتے تھے کہ جی 20 سال، اور وہ جو اوپر مدت تھی تھوڑی تھوڑی اس کو نہیں گنتے تھے، اس لیے چھوڑ دیتے. جیسے بعض لوگوں نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک کی عمر جو ہے 65 سال ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا علماء نے کہ 63 سال ہے. وجہ کیا تھی کہ پیدائش بھی ربیع الاول میں اور وفات بھی ربیع الاول میں. تو پہلے 2 سال جنہوں نے نہیں گنے تو باقی کتنے بچے؟ 63 سال. اور جنہوں نے ربیع الاول کو بھی پورا سال گنا اور آخری ربیع الاول کو بھی پورا سال گنا، انہوں نے کہا 65 سال. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس جو ہے یہ اتارا. تو بہرحال یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ وہ 20 سال میں اتارا گیا یا 30 سال پہ اتارا گیا. اور اسی لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَسْتَحِبُّ وَجْهُ مُنَاسَبَةُ هَذَا الْحَدِيثِ بِفَضَائِلِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ ابْتُدِئَ بِنُزُولِهِ فِي مَكَانٍ شَرِيفٍ وَهُوَ الْبَلَدُ الْحَرَامُ كَمَا أَنَّهُ فِي زَمَنٍ شَرِيفٍ وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَاجْتَمَعَ شَرْفُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا شرف دیکھو کہ اترا جس مکان پہ وہ کیا ہے؟ مکہ بلد الحرام.
یعنی سب سے عزت والا شہر اور عزت والا مکان، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بھی عزت والا، جس مقام پہ اترا وہ مقام بھی عزت والا، اور جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی شان والا، اور جو فرشتہ لایا وہ فرشتہ بھی شان والا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جب اس میں اتنی عظمتیں ہو جائیں تو تم بھی اس قرآن کی شان کو سمجھو۔ ایسے فرماتے ہیں ولہذا یستحب اکثار تلاوت القرآن فی شہر رمضان لأنہ ابتدأ بنزولہ ولہذا کان جبریل علیہ السلام یعارض بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل سنۃ من شہر رمضان فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه مرتين تاکیدا وتثبیتا۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو پڑھے، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کو زیادہ کر دے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اسی لیے مفسر فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں آتے تھے اور حضور پاک پہ آ کے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اور جو آخری رمضان ہے میرے پاک نبی کی زندگی مبارک کا، جس میں میرا مدنی پاک کی وفات مبارک ہوئی ہے، اس مہینے رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ قرآن دہرایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظمت بخشی، اتنا شرف بخشا۔ اچھا پھر یاد رکھیں، پھر قرآن کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ مکی کہلایا اور ایک حصہ مدنی کہلایا، یعنی جو ہجرت سے پہلے قرآن اترا ہے وہ صورتیں مکی کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد قرآن اترا ہے وہ صورتیں جو ہے مدنی کہلائیں گی۔ اور اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ نے یعنی ایک واضح بات ہو گئی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی عثمان قال انبئت ان جبریل علیہ السلام اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمہ فقال النبي من هذا كما قال هذا دهيا فلما قام قال والله ما حسبته الا اياه وتسمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل او كما قال۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام جو ہے حضور پہ جب نازل ہوتے تو آپ دہیا کلبی صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، بی بی ام سلمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں نے یہی سمجھا کہ دہیا کلبی ہے، لیکن جب حضور نے خطبہ دیا، آپ جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا نزل جبریل مجھ پہ ابھی جبریل آئے تھے، تو پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ جبریل ہے۔ دہیا کلبی بھی حضور کے صحابی تھے اور بڑے جمال والے صحابی تھے اور بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ بعض روایات میں ان کے احوال زندگی میں آتا ہے کہ وہ اپنے چہرے مبارک پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی اللہ نے ان کو اتنا حسن اور جمال دیا تھا، وہ خود پردہ کر کے چلتے تھے تاکہ کسی عورت کو نظر پڑے اور بلا وجہ اس کے دل میں کوئی خطرات پیدا نہ ہو جائے۔ تو حضرت جبریل بھی دہیا کلبی کی شکل میں آ جاتے تھے۔ اسی طرح بعض آثار میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے دہیا کلبی کی شکل میں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، انہوں نے سمجھا کہ دہیا ہے، اور دہیا جب آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی کھجور لے آئے، کوئی میٹھی چیز لے آئے، تو حضرت حسن حسین آئے دوڑے ہوئے اور جبریل کو پکڑ لیا کہ کھجور لے آؤ۔ تو اب ان کے پاس کھجور وجور تو تھی نہیں، وہ تو آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو اللہ کے بندے کیا سمجھ رہے، دہیا نہیں ہے یہ تو جبریل ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جو سفیر ہیں بین یدی اللہ عز وجل، اللہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر کے درمیان میں، اس لیے قرآن فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء نبي الا اوتي ما مثله وابن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه۔ حضور پاک نے فرمایا پہلے جتنے پیغمبر آئے جو کچھ ان پہ اللہ نے اتارا اسی کے مطابق لوگ ایمان میں آئے۔ اللہ نے جو مجھ پہ وحی بھیجی ہے یعنی جو مجھے عظیم کتاب عطا فرمائی ہے قرآن،
فرمایا اس سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت میں میرے ماننے والے تمام نبیوں کے ماننے والوں سے بھی زیادہ ہوں گے، یعنی میری امت جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور سب امتوں سے افضل ہوگی۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کے پڑھنے پر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حادثے کی وجہ سے میں کنکریاں خود نہ مار سکا، جب مینا میں تھا تو میں نے اپنے خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال میں نے اپنی کنکریاں کسی دوسرے ساتھی کو دی اور وکیل بنا کے اس نے ماری۔ ٹھیک ہے، آدمی اگر معذور ہو جائے، بیمار ہو جائے یا ایسے حادثات ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا وکیل بنا دے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا کنکریاں جا کے مار دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال کیا کریں، جس کو وکیل بنائیں اس کو بھی مسئلے کی سمجھ ہو کہ وہ پہلے اپنی کنکریاں مار کے پھر ان کی طرف سے کنکریاں مارے، اور پھر جب کنکریاں مارے تو ایک ایک کر کے مارے، یوں نہیں کہ ساتھ ایک دفعہ پھینک دے۔ اگر 7 کو ایک دفعہ پھینکا جائے تو پھر ایک کنکری شمار ہوتی ہے، وہ 7 شمار نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کو بھی سمجھا دیا کریں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا پڑھنا اسی طرح جیسے مؤکدہ پڑھتے ہو ویسے غیر مؤکدہ پڑھ، مانا یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ تاکید آئی ہے، اس کے بارے میں ذرا کم تاکید آئی ہے، بس یوں سمجھ لیں، ورنہ پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو ہر سنت کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو بینکوں میں نفع نقصان کے کھاتے ہیں، اگر اس میں ہم اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، دیکھو جی گزارش یہ ہے کہ یہ سود جو ہے نا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اس کے کھانے والے پر بھی لعنت، لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت، لکھنے والے پر بھی لعنت، لکھوانے والے پر بھی لعنت، گواہی دینے والے پر بھی لعنت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنی ہو وہ سودی کاروبار کرے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے بڑا سخت۔ بہرحال اللہ کے کعبے میں بیٹھ کر آپ کے ملک میں جو نفع نقصان کا کھاتا ہے میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں، فرق اتنا ہے کہ اندر وہی شراب ہے، اوپر نام شراب الصالحین ہے بس، ورنہ بالکل وہی سودی کاروبار ہے، صرف نام بدل دیا ہے۔ جیسے وسکی کے اوپر آپ لکھ دیں شرابن طہورا تو اب وہ حلال تو نہیں ہو جائے گی نا، وہ اندر تو وہی بلا ہے، وہ حرام رہے گی۔ اس لیے نفع نقصان کے کھاتے کا معنی یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہو ہمارا پیسہ کہاں لگا ہے اور اس میں کتنا مضاربت ہوئی ہے، کہ اسلام نے 3 راستے بتائے ہیں، نظام مضاربت، نظام مشارکت، نظام مرابحہ۔ ان 3 کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ سب تقریباً غلط ہیں۔ آپ کے ملک میں صرف نام ہے کہ یہ اسلامی کھاتا ہے اور یہ غیر اسلامی کھاتا ہے، جیسے طلاق نکاح کا بھی تو آپ کے پاس اسلامی قانون ہے، اسلامی آئلی قوانین، کہ خاوند جب طلاق دے اپنی بیوی کے ساتھ چیئرمین کو بھی طلاق دے، وہ بھی تو اسلامی بیوی اس کی ہے، طلاق چیئرمین دے گا۔ کیا جی جب تک یونین کونسل فیصلہ نہ کرے طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ خدا کے بندے طلاق منہ سے نکلی مؤثر ہو گئی، وہ تو گولی ہے، نکلی اور لگ گئی، اور کون ہے پھر اس کو روکنے والا ہے اس کے فیصلے کرنے۔ ہاں قاعدہ یہ تھا کہ کوئی طلاق دینا چاہتا ہے وہ طلاق نہ دے، پہلے چیئرمین یونین کونسل کو کہتا کہ جی ہمارے جھگڑے ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طلاق ہو جائے، آپ ہمارے لیے ثالثی مقرر کرا کے سلو کروائیں۔ وہ سلو کروا دیتا، طلاق نہ ہوتی، اور اگر سلو نہ ہوتی وہ کہتا بھی سلو نہیں ہو سکتی، بس اب طلاق دو اور جان چھوڑو، پھر طلاق ہو جاتی، تب تو بات تھی۔ یہ نہیں کہ طلاق پہلے دے دے اور سلو بعد میں ہو، یعنی یہ تو وہی ہو گیا جیسے آدمی استنجا پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں کرے۔ بہرحال میں اس کھاتے پہ مطمئن نہیں ہوں، سیدھی بات ہے۔ باقی وہاں کے علماء سے پوچھیں، زیادہ ان کو پتا ہوگا، میں تو دور رہنے والا آدمی ہوں، میں تو سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں نا، جو میں نے اخباروں میں پڑھا یا جو میں نے دوستوں سے سنا، میں مطمئن نہیں۔ باقی وہاں کے علماء سے پوچھیں، زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ملک میں جو میلاد النبی منایا جاتا ہے، آپ کے ملک میں بھائی کیا نہیں منایا جاتا؟ آپ کے ملک میں ماشاءاللہ سب کچھ منایا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، تیجا منایا جاتا ہے، 10واں منایا جاتا ہے، اور شریف منایا جاتا ہے، کل شریف منایا جاتا ہے، قوالی شریف بنائی جاتی ہے، 12ویں شریف منائی جاتی ہے، 27ویں شریف منائی جاتی ہے، معراج شریف منائی جاتی ہے، 11ویں شریف منائی جاتی ہے، کھیر شریف کیا نہیں منایا جاتا؟ آپ کے ہاں تو ہے یہی دین کہا ہے، صرف اللہ کا قرآن اور حدیث نہیں، باقی سب آپ کے پاس ہے، باقی ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہے، صرف اللہ کا قرآن اور حدیث نہیں ہے، سنت محمد مصطفیٰ نہیں ہے، باقی سارے مسئلے آپ کے پاس ہیں، چادریں آپ کے پاس ہیں، پنجے آپ کے پاس ہیں، حضرت حسین کے گھوڑے آپ کے پاس ہیں،
ताजिए और दुलदुल आपके पास हैं, तूले और सेजें आपके पास हैं, मेहंदियां आपके पास हैं, अली असगर अली अकबर की शादी के जोड़े आपके पास है, सारा कुछ चुरा के तो आप ले गए। कहीं हजूर पाक की पगड़ी मुबारक आपके पास है, बाल मुबारक आपके पास है, बहिश्ती दरवाजे आपके पास हैं, जन्नत की खिड़कियां आपके पास है। मक्के मदीने में बोला है कहीं जन्नत की खिड़की? काबे शरीफ में जो 4 दफा गुजर जाओ कोई गारंटी है जन्नत की? लेकिन बाबा फरीद शकरगंज के दरवाजे से गुजर जाओ तो वहां तो गारंटी है, मोहर लग जाती। खुदा के बंदे दुआ करो अल्लाह हिदायत। अल्लाह के काबे में हो दुआ करो अल्लाह हमारे भाइयों को हिदायत। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हजूर की सच्ची मोहब्बत दे और इन बिदआत से बचाए। ये सीधे मेरे भाई, अगर ये चीजें दीन होती ना, याद रखो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बनाता, सबसे पहले हजरत उमर उस्मान अली बनाता, सबसे पहले बीबी फातिमा ज़हरा और अहले बैत रसूल बनाते। अगर ये दीन होता, जितना दीन उनको अजीज था उतना हमको अजीज नहीं है। अगर ये हजूर की मोहब्बत की अलामत थी तो सबसे पहले बिलाल बनाता, अबी हुरैरा बनाता, सहाबा बनाते, अहले बैत बनाते। ये बिदआत हैं। 600 साल बाद एक बादशाह पे वक्त आ गया मुश्किल, उसने एक तरीका निकाला लोगों को अपना हम नवा बनाने के लिए कि मैं बड़ा आशिक हूँ हजूर का। उसने ये एक रास्ता निकाला, आज वो दुनिया में दीन बन गया है। अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत, और अल्लाह हमें सही मानों में हजूर की मोहब्बत अता फरमाए। अच्छा जी, मेरे अब्बा फौत हो गए, उम्रा किया, मैंने कैंची से बाल कटवाने भूल गया, दूसरे दिन घर आया काटे, तो बहरहाल अगर एक दिन गुजर गया आपको बकरी दम पड़ गई, दम देना जरूरी है। जब अल्लाह तौफीक दे तो आप दम दे दें, अगर दम के पैसे न हों तो 3 रोजे रख लें। मैं मक्के में काम करने के लिए आया, मेरे वीजा था काम का। बहरहाल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो तुम नहीं बच सकते। वो कहते हैं काम के लिए आओ या नाम के लिए आओ, आ तो काबे में रहे हो ना। वो कहते हैं इस घर की इज्जत का मसला ये है कि बगैर एहराम के आओ ही नहीं, चाहे काम के लिए आओ, चाहे नाम के लिए आओ, चाहे किसी चीज के लिए आओ। बाकी इमाम फरमाते हैं कि इबादत की नीयत हो तो ठीक है, अगर कारोबार की नीयत थी तो उस पर जुर्माना नहीं है। तो अगर तुम हनफी हो तो उमरा भी कज़ा करो और एक बकरी दम भी अदा करो। जी, मेरे दिल में शैतान ख्याल डालता है तो फौत हो गया, सदवा हुआ, तो कोई हाल नहीं, शैतानी ख्याल अल्लाह माफ फरमा देंगे। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना मुहम्मद। या इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की इज्जत का फैसला फरमा, कुफ्र की जिल्लत का फैसला फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेहयाओं